ہمیں شعور کی بیداری کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں عرصہ دراز سے کام کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں اور لوگوں میں سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہے، وہ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں۔ ہزارہا لوگوں نے غلط طریقے سے مزارات یا مختلف مقامات، مقدس مقامات پر حاضری کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اب وہ بادب طریقے سے آ رہے ہیں۔ سکھانے کی ضرورت ہے، اور وہ سکھانا پیار سے ہوگا، تھوڑے بہت زبان کی سختی سے ہوگا، ڈنڈے مارنے سے نہیں ہوگا، مختلف قسم کے فتاویٰ جاری کر کے آدمی کو جہنمی قرار دینے سے نہیں ہو سکتا۔ پیار محبت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 2337 نمبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، اور یہی سابقہ حدیث بیان کی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس وقت آپ وادی عقیق میں تھے۔ اس آنے والے نے کہا کہ آپ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے اور کہیے کہ عمرہ حج میں ہے۔ تو گویا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا۔ ابھی ایک خواب میں ہو سکتا ہے تشریف حاضر ہوئے ہوں، نبیوں کا خواب جو ہے وہ شرعی حجت ہوتا ہے، تو وادی عقیق جو ہے اس کو باعث برکت قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے مقامات باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی چیز میں برکت پیدا فرما دے، یا جیسے کعبۃ اللہ جس زمین کے حصے پر ہے تو کیا وہ حصہ زمین برکت والا نہیں ہے؟ کعبۃ اللہ ایک عمارت ہے نا، عمارت کو، لیکن چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا بارہا، تو اس مقام پر کعبۃ اللہ کے ایسے ہاتھ لگا کر چمٹ کر لوگ برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو ہاتھ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہاں دعا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت برکت والا سمجھتا ہے، اور لوگ بھی اس کو باعث برکت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، کوئی نئی سوچ اور فکر کا نتیجہ نہیں ہے کہ زمینیں برکت والی ہوتی ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے دیکھے اپنے حبیب کو فرمایا کہ وادی عقیق باعث برکت ہے، اور آپ اس وادی میں، مبارک وادی میں نماز پڑھیے۔ اب وہ وادی چونکہ باعث برکت ہے تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اس لیے اگر کوئی مقام باعث برکت ہے، مبارک مقام ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھنا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا تو آپ نے ابھی سنا ہی واقعہ، خود سرکار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وادی مقدس ہے، آپ اس میں نماز پڑھیے۔ تو اس لیے اگر مسلمان ایسے مقامات کو تلاش کر کے قریب نوافل وغیرہ پڑھیں تو بتائیے اس میں شرک، بدعت یا ناجائز ہونے کا کیا تصور پیدا ہوا؟ یہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے، صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے، لہٰذا ایسا نہ کیا جائے۔